تھنک آپ کا پروفیشنل ایکسپیرینس ہی 36% پلس ہے اور باقی ایکسپیرینس بھی ماشاءاللہ کافی ہوگا. لیکن آج ہم سیکھنا چاہیں گے آپ سے، آپ کے تجربے سے کچھ ایسی لرننگ جو ہماری یوز کے کام آ سکے، جو ہمارے کام آ سکے، کیونکہ ہم نے تو بھی زندگی کی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بھی زندگی کی دور میں قدم رکھا ہی نہیں. ہم نے بھی اس پریکٹیکل لائف کو سے بہت دور ہیں، اور جب وہ آپ اس میں جاتے ہیں وہی لوگ بتا سکتے ہیں جنہوں نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے. اور میں یہ بھی ضرور جاننا چاہوں گی اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے، ابھی پچھلے دنوں میں سن رہی تھی اور مجھے کسی نے کہا کہ اگر آپ نے کسی سے سیکھنا ہے، کسی سے جاننا ہے، تو اس سے ایک بات ضرور پوچھیے گا کہ اچھا آپ نے لائف میں کہاں پہ ناکام ہوئے یا کہاں پہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اگر آپ کو یہ پتا چل جائے تو آپ کو اس شخص کی پوری جو ایک گر ہوتا ہے وہ بھی پتا چل جاتا ہے، اور آپ بہت کچھ سمجھے کہ آپ کو خلاصہ پتا چل گیا ہے اور آپ سیکھ لیتے ہیں. تو میں اس طرح بھی جاننا چاہوں گی، اور آئی تھنک آپ کو ہی ٹائم دیتی ہیں، اور دیر از اے لاٹ آف تھنگس، تو آپ پلیز ہمیں بتائیں ان کے بارے میں. بہت شکریہ اسما. ناکامیاں ہی ایکچولی کامیابیوں کا مژدہ سناتی ہیں. اگر ناکامیاں نہ ہوں گی تو کامیابیاں جو ہے وہ نہیں ہوں گی، اور ناکامیابیوں کا آپ کو پتہ چل سکے گا. تو ناکامیاں ہونی چاہیے، وہ پارٹ آف دا گیم ہے، اور ان سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. آج میں آپ کے ساتھ کچھ 25-30 پوائنٹس ایسے شیئر کروں گا جو میری لائف لانگ جرنی کا لرننگ کا حصہ رہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تمام دوست جو اس شو کو واچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اگر آپ لوگ ایک کاغذ اور ایک پین اپنے پاس آپ رکھ لیں گے، اور جو میں پوائنٹس آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں اگر آپ ان کو اپنے پاس نوٹ کر لیں گے، تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ آپ کی لائف لانگ لرننگ جو ہے اس کا حصہ بنے گی. اور آپ اگر ان پر عمل کریں گے، ان چیزوں پر، تو بہت بہتری آپ کی زندگیوں میں انشاءاللہ آنے والی ہے. پرسنل ایکسپیرینس سے میں آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کرنے جا رہا ہوں. ان تمام پوائنٹس کو میں نے 4 حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. پہلا حصہ جو ہے اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو لانگ ٹرم ہیپینس کے دائمی خوشی آپ کو کیسے حاصل ہو سکتی ہے، ان پہ ہم بات کریں گے. اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ڈیپ ریلیشن شپ، آپس میں جو رشتہ داریاں ہیں، جو ڈیپ ریلیشن شپس ہیں، ان کو کیسے آپ بہتر کر سکتے ہیں، کیسے ان کو مینج کریں. تیسرا جو حصہ ہے وہ ہے آپ کا فل پوٹینشل کیسے آپ اپنا استعمال کر سکتے ہیں. اور چوتھا جو ہے وہ سیکشن ہے کہ آپ لائف کا پرپز آپ ڈسکور کر سکیں اور اس میں گھس سکیں، اس کو دیکھ سکیں، اچھی طرح سمجھ سکیں. یہ 4 حصے ہمارے آج کی اس ٹاک کے ہوں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گی ٹاک. آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو کامنٹ کے ذریعے ضرور پوچھیے. مجھے یہاں کامنٹ آپ کے نظر نہیں آ رہے، لیکن اسما انشاءاللہ ان کو اسکرین پر لائیں گے تو میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. لیکن ہم آپ کے سوالات لیں گے جب میری ڈسکشن پوری ہو جائے گی اس کے بعد. تو اپنے سوالات آپ لکھ کے اپنے پاس رکھیے، اور جب ہماری ڈسکشن پوری ہو جائے تب آپ پھر یہ کامنٹ میں لکھیے گا تاکہ وہ ضائع نہ ہو جائیں، اوپر نہ چلے جائیں. بہت شکریہ تمام لوگ. آپ دیکھ رہے ہیں کنیکٹڈ پاکستانی. میں ہوں آپ کا مہمان اعجاز قریشی، ٹورنٹو کینیڈا سے. تو پہلی چیز جو لانگ ٹرم ہیپینس میں ہم نے شامل کی ہے آج، وہ ہے کہ ایک گریٹیٹیوڈ جرنل آپ ایک بنائیں. ایک کاپی میں آپ جتنی اچھی چیزیں آپ کی زندگی میں ہو رہی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں، ان کا گریٹیٹیوڈ. ٹھیک ہے، ہمیں اچھا کھانے کو مل رہا ہے، اچھا پہننے کو مل رہا ہے، اچھی رہائش ہے، اچھا پینے کو مل رہا ہے، اچھے دوست ہیں، اچھا ماحول ہے، اچھی پڑھائی ہے، اچھی جاب ہے، اچھی بیوی ہے، اچھا شوہر ہے، اچھے بچے ہیں، اچھے دوست ہیں، اچھا شہر ہے، اچھا ملک ہے. ہر چیز جو ہے جو اچھی ہے آپ کی زندگیوں میں، اس کا ایک گریٹیٹیوڈ جرنل بنائیے کہ آج کے دن میں شام کو جب آپ بیڈ پہ جائیں تو وہ جرنل آپ کے سائڈ ٹیبل پہ ہونا چاہیے، اور اس کو اٹھائیں اور ایک دن کا احاطہ کریں. جو 12-13 گھنٹے کا دن آپ کا ہوتا ہے، کچھ کا زیادہ بھی ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو لکھیے کہ آج کے دن میں کن چیزوں کا گریٹیٹیوڈ اللہ تعالیٰ کو میں دے سکتا ہوں. یہ بہت ضروری ہے. جب آپ ان گریٹیٹیوڈ کو لکھیں گے تو آپ کا کنیکشن جو ہے وہ کریٹر سے بنے گا، جس نے آپ کو اس قابل کیا کہ یہ گریٹیٹیوڈ آپ لکھ سکیں.
उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है एक लाइफ प्लान बनाने का, कि क्रिएट अ लाइफ प्लान। आप पूरा अपनी जिंदगी का एक प्लान बनाइए, क्योंकि नो प्लान इज प्लान टू फेल, ये बहुत दफा हमने सुना है, आप सब दोस्तों ने सुना होगा। कोशिश ये कीजिए कि आप अपना एक लाइफ का प्लान बनाइए, उसके अंदर गोल्स, प्लान में मुख्तलिफ चीजें होती हैं स्टेप बाय स्टेप, उनको आप लिखिए और उनके ऊपर आप अमल पैरा होइए, तो इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस आने का चांस है। फिर जो नेक्स्ट आइटम है वो है डेवलप अ हेल्दी एक्सरसाइज रूटीन। हम क्या करते हैं, खाते हैं और सोफे में जो है वो हम धंस जाते हैं, टीवी का रिमोट पर पकड़ते हैं, बल्कि टीवी के रिमोट पे लड़ाइयाँ होती हैं। बेगम कहती हैं कि मैंने तो सोप ऑपरा देखना है, और हस्बैंड कहते हैं कि जी मुझे न्यूज़ सुननी है, और वहीं से सिलसिला शुरू हो जाता है। नहीं, आपने एक्सरसाइज का प्लान बनाना है। एक्सरसाइज आपको एक नई जिंदगी फराहम करती है, आपकी कैलोरीज उससे बर्न होती हैं, आपकी फैट्स आपकी बर्न होती हैं, ये चीज़ें जो आपकी बॉडी में अनवांटेडली जमा होती रहती हैं, आपको अर्ली एजेस में नहीं पता चलता, लेकिन ये चीज़ें जब पाइल अप हो जाती हैं और जब आप 40 प्लस होते हैं, फिर ये चीज़ें अपना रंग दिखाती हैं, और फिर आप मेहनत करने पे मेरी तरह शुरू हो जाते हैं, तो फिर जिम जाना और वो चीज़ें, और फिर वो बड़ा लंबा टाइम रिकवर करने में लगता है। मेरी दरख्वास्त ये है कि इसको अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएं और एक्सरसाइज ज़रूर करें, हेल्दी एक्सरसाइज करें। इसके बाद में एक और पॉइंट है, वो ये है कि फाइंड वे टू गिव बैक। आपने जो आपको मिला है, आपने गिव बैक करना है, आपने लोगों को देना है, आपने लोगों के साथ शेयर करना है, चाहे वो आपका मॉनेटरी आपको वो फायदा हुआ है, या आपको नॉलेज आपको मिली है, अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल किया है कि आप पढ़ रहे हैं, और पढ़ करके आपने एक डिग्री हासिल की, और उसके बाद आपके पास वो इल्म की दौलत आ गई। दौलत देखिए, इल्म की भी दौलत होती है, और वैसी दौलत तो दौलत ही है, लेकिन शेयरिंग जो है वो हमेशा केयरिंग होती है। आपके पास अगर इल्म की दौलत है, आप पैसे नहीं आप शेयर कर सकते किसी के साथ, तो इल्म की दौलत शेयर कीजिए और गिव बैक जरूर कीजिए। बहुत शुक्रिया सदाकत मुबीन आपका। सदाकत मुबीन हमारे शो की को होस्ट हैं इस्लामाबाद से, बहुत शुक्रिया। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है कि एक आप क्रिएटिव हॉबी अपनी क्रिएट करें। ठीक है, क्रिएटिव क्यों? इसलिए कि जब आप एक क्रिएटिव, जिससे कोई चीज, कारामद चीज जिससे पैदा हो रही है, क्रिएट हो रही है, बन रही है, अगर आप ऐसी हॉबी आप पैदा करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस आपको जरूर मिलेगी। मिसाल के तौर पे, बजाय इसके कि हम चाय खाने पर बैठ करके और दोस्तों के साथ गप्पे लगाएं, चाय पिएं और सिगरेटें फूकें, उसकी बजाय अगर आप कोई प्रोडक्टिव हॉबी आप अपनी ऐसी क्रिएट करते हैं, कोई आप क्राफ्ट बना रहे हैं, कोई आप पेंट कर रहे हैं, कोई आप लिख रहे हैं, लिखने की भी हॉबी होती है, ये अगर आप काम करेंगे तो मेरा ये ख्याल है कि उससे आपकी जिंदगी में तब्दीली आने वाली है। आप अगला जो पॉइंट है वो है बिकम मोर माइंडफुल। सोचें, पॉन्डर अपॉन स्मॉल थिंग्स, कि ये चीजें कैसे हो रही हैं, ये चीजें खुद ब खुद नहीं हो रही हैं, ये चीजें किसी वजह से हो रही हैं और किसी की वजह से हो रही हैं। वो दोनों चीजें, ये दोनों पॉइंट आप जरूर तलाश करने की कोशिश करें कि ये चीजें जो आपकी जिंदगी में हो रही हैं अच्छी हैं या बुरी हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी जिंदगी में अच्छी चीजें भी होती हैं और बुरी चीजें भी होती हैं। ये दोनों किसकी वजह से हो रही हैं और क्यों हो रही हैं। अगर आप इन चीज़ों का जवाब तलाश कर पाएंगे तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरने वाली है। इसके बाद में बी काइंड डेली। आप रोजाना, आपका कोई ऐसा नहीं है कि कोई खास दिन, जी मैं पीर के दिन जो है वो तो मैं काइंड हूँगा, या मैं जुमे के दिन सदका निकालूंगा, खैरात करूंगा, उस दिन मैं ज्यादा काइंड होता हूँ या होती हूँ। अक्सर हम में से ज्यादा लोग जुमा के दिन नमाजी हो जाते हैं और काइंड भी हो जाते हैं। कोशिश करें कि बी काइंड डेली, रोजाना आप काइंड रहें, दूसरों पर करम करें तो आप पर करम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी पॉइंट है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है कि अपनी पर्सनल ग्रोथ पे आप मुस्तकिल तवज्जो देते रहें। जरूर सोचें, जरूर देखें कि अपनी पर्सनल डेवलपमेंट कैसे आपने करनी है।
دو چیزیں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں اور یہ دونوں الگ الگ ہیں. بہت دفعہ لوگ اکثر اس کو مکس کر دیتے ہیں کہ پرسنل ڈیولپمنٹ اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ یہ دو مختلف چیزیں ہیں, ٹوٹلی ڈفرینٹ چیزیں ہیں. پرسنل ڈیولپمنٹ آپ کی اپنی ذاتی شخصیت کو بہتر کرنے کے لیے, ابھارنے کے لیے وہ ہوتی ہے جس میں آپ اپنے آپ کو بہتر کر رہے ہوتے ہیں. پروفیشنل ڈیولپمنٹ آپ کے کام کی ہوتی ہے, جس کو آپ جو بھی آپ کا کام ہے, چاہے ٹیکنیکل کام ہے, نان ٹیکنیکل کام ہے, کچھ بھی ہے, آپ انجینئر ہیں, ڈاکٹر ہیں, ٹیچر ہیں, آرٹسٹ ہیں, کچھ بھی ہیں, وہ آپ کا پروفیشن بالکل الگ چیز ہے. اس میں آپ کو ایکسل کرنے کے لیے اس کی ڈیولپمنٹ بھی چاہیے, لیکن اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے پرسنل ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے. پرسنل گروتھ کب آئے گی؟ جب کسی چیز کو آپ ڈیولپ کریں گے تبھی اس کی گروتھ ہوگی. اگر آپ اس کی ڈیولپمنٹ پر توجہ نہیں دیں گے تو آپ کی گروتھ بالکل نہیں ہوگی. تو یہ چیزیں جو ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ لانگ ٹرم ہیپینس کے لیے بہت ضروری ہیں. یہ 8 پوائنٹ جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے, یہ سیکشن 1 جو تھا ہمارا آج کی لرننگ کا, وہ ہم نے کور کیا. اب ہم بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ڈیپ ریلیشن شپس کو کیسے ہم مینٹین کریں اور کیسے ان پہ فوکس کریں. سرمد بھائی بہت شکریہ آپ کے کامنٹ کا. سید رضا بھائی بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. بڑے کامنٹ انہوں نے کیا, بہت شکریہ آپ کا. تو جناب ڈیپ ریلیشن شپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ میں انشاءاللہ آپ کے کامنٹ لوں گا اسید بھائی اپنی ڈسکشن کے بعد, تو آپ یہ نوٹ کر لیجئے اپنے پاس اسما, اور انشاءاللہ یہ میں ضرور ان کے کامنٹ کا جواب دوں گا سوال کا. سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے ریلیشن شپ کا, ڈیپ ریلیشن شپ کا, وہ ہے گیٹ ریڈ آف بیڈ ریلیشن شپ. ٹھیک ہے, یہ آپ سے بہتر کوئی زندگی میں نہیں جانتا کہ کون سی ریلیشن شپ اچھی ہے, گڈ ریلیشن شپ ہے, اور کون سی ریلیشن شپ بیڈ ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی تیسرے آدمی کو بتانے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑنی چاہیے کہ آپ کہیں گے جی مجھے تو بیڈ ریلیشن شپ کا پتہ ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا بھائی. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ غلط دوست ہے میرا, اور یا یہ غلط ریلیشن ہے میرا, اس طرف مجھے نہیں جانا چاہیے, لیکن اس کے باوجود آپ جا رہے ہوتے ہیں بیکاز بہت ساری چیزیں آپ کو انٹائس کرتی ہیں. انٹائسمنٹ نہ کریں, اپنی زندگیوں میں نہ لائیں, اور بیڈ ریلیشن شپ سے آپ دور رہیں. دوسرا پوائنٹ اس کیٹیگری میں ہے کہ سراؤنڈ یور سیلف ود پیپل یو ایڈمائر. جن کو آپ ایڈمائر کرتے ہیں آپ ان کے ارد گرد رہیں. کہ آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو ریحان اللہ والا بننا ہے, کیونکہ ریحان اللہ والا ساری دنیا میں گھومتے ہیں, مختلف ملکوں کی سیر کرتے ہیں, اور اتنے سارے ان کے فالوورز ہیں, اور اتنے سارے ان کے دوست ہیں, اور سارا کچھ ہے. تو ان کی صحبت میں رہیں, ان کو ان کے ساتھ رہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ کے اوپر بھی وہ چیزیں اثر کرنے والی ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنے ارد گرد وہ لوگ رکھیں جن کو آپ ایڈمائر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو نہ رکھیں جن کو آپ ایڈمائر نہیں کرتے. ویری سمپل, بہت اسٹریٹ فارورڈ یہ پوائنٹ ہے. ہمارے جو عزیز و اقربا ہیں, جو ہمارے دل کے بہت قریب ہیں, ان سے ہم آج کل ٹیکنالوجی کے دور میں بہت دور ہو گئے ہیں انفارچونیٹلی. اب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کو واٹس ایپ پر مبارکباد کا میسج بھیج دیتے ہیں. کسی کی منگنی ہوئی, کسی کی شادی ہوئی, تو ہم نے اس کو فیس بک پر یا ٹویٹر پر ہم نے اس کو مبارکباد کا میسج دے دیا. یہ چیزیں ہماری پرسنل فون اٹھا کر کے فون کال کرنے کے برابر نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, یا ہمارے جا کر کے ان کو مبارکباد دینے کے برابر نہیں ہیں. ان چیزوں کا خیال رکھیے. ایک اسکیجول بنائیے کہ اپنے چاہنے والوں کو, اپنے پیاروں کو ریگولرلی اسکیجول فون کالز آپ کریں. فون اٹھائیں, آپ چاہے 30 سیکنڈ کی کال کریں. آپ اپنے اگر آپ والدین سے دور ہیں تو اپنے والدین سب سے پہلے وہ ہیں, اس کے بعد آپ کے سبلنگس ہیں. اگر آپ کہیں دور آپ کی شادی ہوئی ہے مثال کے طور پہ, اگر خاتون ہیں اور آپ اپنے شہر سے باہر ہیں, تو آپ 30 سیکنڈ نکال کر کے اماں کو ابا کو کال کیجئے, بھائی بہنوں کو کال کیجئے, بات کیجئے ان کے ساتھ. اور اگر آپ کہیں پڑھائی کے لیے کسی دوسرے شہر میں ہیں, جاب کے لیے کسی دوسرے شہر میں ہیں, تو بھی وقت نکالیے اور اپنے پیاروں سے بات ضرور کیجئے, بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد میں پھر آپ کے لیے ایک مشورہ ہے کہ مہینے میں کم از کم ایک دفعہ
کوئی نئی چیز ضرور کریں جو پہلے نہ کی ہو آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ہر سال آپ 12 نئی چیزیں کر پائیں گے، اور جیسے جیسے یہ ماہ و سال گزرتے جائیں گے اس طرح آپ کی ان چیزوں میں اضافہ ہوتا رہے گا جو زندگی میں آپ نے کبھی نہیں کی۔ یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے، اس پہ ضرور غور کیجیے گا کہ، اور یہ ڈھونڈیے گا، پونڈر اپون کیجیے گا کہ وہ کون سی ایسی چیزیں جو زندگی میں آپ نے نہیں کی لیکن آپ کوشش کریں کہ وہ آپ کر پائیں۔ کوشش آپ کریں گے تو انشاءاللہ وہ چیز ضرور ہوگی۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کسی چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ آپ کہیں جی مجھے اسما طارق سوچیں کہ جی مجھے امریکہ جانا ہے، تو آپ اگر سوچیں گی تو آپ کسی دن جا پائیں گی۔ تو آپ ضرور ان چیزوں کو سوچیں اور ان پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے والنٹیئر ٹوگیدر۔ یہ بہت ضروری ہے۔ والنٹیئرنگ جو ہے وہ گیونگ بیک ٹو دا کمیونٹی ہے، کہ آپ نے جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کمیونٹی کو واپس کریں۔ اور آپ کے پاس کیا ہے؟ اگر روپیہ پیسے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ٹائم از منی۔ آپ اپنا ٹائم اگر لگاتے ہیں، والنٹیئر کرتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں الحمدللہ یہاں پر ایک کریڈٹ ویلی ہاسپٹل ہے، اس ہاسپٹل میں میں مہینوں ایڈمٹ بھی رہا ہوں اپنے لیور کے سلسلے میں جب میں علیل تھا، اور اب میں وہاں پر کوئی پچھلے 3 سال سے میں وہاں پر والنٹیئر کر رہا ہوں، اور الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کمیونٹی کو گیو بیک کر رہا ہوں میں۔ تو یہ بہت ضروری ہے، مل کر کے والنٹیئر کیجئے۔ آپ اگر کسی ٹیم کے ساتھ مل سکتے ہیں ان کے ساتھ جوائن کیجئے اور ان کے کام میں بھی ہاتھ بٹائیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے اس سیکشن میں، وہ ہے کہ ہیو ڈیپ اینڈ ولنریبل کنورزیشنز۔ ڈیپ کنورزیشن کیجئے۔ اگر کسی چیز پہ آپ کو کوئی بھی اعتراض ہے، کوئی شک ہے، کوئی پریشانی ہے، کچھ بھی ہے، آپ اس کو وقت دیجئے، آپ اس کے بارے میں بات کیجئے، ڈیپ کنورزیشن کیجئے، تاکہ وہ مسئلے مسائل حل ہو سکیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے دلوں میں چیزیں رکھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنی طرف سے ازمپشنز کر لیتے ہیں، ازیوم کر لیتے ہیں، لوگوں سے بات نہیں کرتے۔ اگر آپ بات نہیں کریں گے تو وہ مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ وہ مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ خدا را اپنوں سے بات کیجئے۔ روٹنے سے کوئی مسئلے حل نہیں ہوتے، بات کرنے سے حل ہوتے ہیں، لیکن ڈیپلی بات کریں، ریزننگ کے ساتھ بات کریں، لاجیکلی بات کریں، اپنی مرضی اپنی بات کسی پر تھوپنے کی بجائے قائل کرنے کی کوشش کریں اور خود بھی قائل ہوں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد جو اس سیکشن کا آخری پوائنٹ ہے وہ ہے ایک شام اپنے ساتھ آپ گزاریں بغیر کسی سے بات کیے ہوئے۔ کیسی بات ہے کہ آپ کسی اور چکر میں نہیں پڑ رہے، آپ نہ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، نہ نیٹ فلکس دیکھ رہے ہیں، نہ آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، نہ فیس بک دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، نہ آپ کوئی کتاب پڑھ رہے۔ اٹس جسٹ یو، میں ہوں اور میری شام ہے، بس دیٹس اٹ۔ اپنے آپ کو وقت دیجیے، بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ ہم دوسروں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں لیکن اس اسٹرگل میں، اس کاوش میں اپنے آپ کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو نگلیکٹ کرنا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ ہیں تو وہ تمام چیزیں ہیں، اگر آپ نے اپنے آپ کو نگلیکٹ کر دیا تو اس کے ڈیفینیٹلی آپ پر نیگیٹو امپیکٹ ہونے والا ہے۔ تو جناب یہ تھا ہمارا دوسرا سیکشن کہ جس میں ہم نے ڈسکس کیا فاسٹر ڈیپ ریلیشن شپ، اس پہ ضرور فاسٹر کیجیے۔ تیسرا جو ہے وہ ہے ٹیپ انٹو یور فل پوٹینشل، کہ اپنا پورا فل پوٹینشل آپ کیسے آپ اس کو ٹیپ کر سکتے ہیں، کیسے آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں کہ آپ کیا ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس میں بھی آپ کے ساتھ میں کچھ چیزیں شیئر کروں گا جو میری لائف لانگ لرننگ ہے، آپ کو یقیناً اس سے فائدہ پہنچنے والا ہے۔ اس پہ اگر کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو پلیز آپ کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز آ گئی اس میں کہ آپ ایک ایسی چیز کریں کہ اپنے فیئر فیکٹر کو چیلنج کریں۔ وہ چیز کریں جس کا آپ کو خوف ہے، جس کا آپ کو ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ میں یہ کروں گا، یہ کروں گی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ ایسا ہو جائے گا، یہ غلط ہو جائے گا، یا یہ یوں ہو جائے گا۔
آپ نیگیٹیوٹی کو اپنے اندر سے نکال کر کے آپ اس چیز پہ غور کریں اور آپ کوئی ایسی چیز کریں جس کا آپ کو خوف ہے, جس سے آپ ڈرتے ہیں, which scares you. آپ یہ دیکھیے کہ وہ خوف آپ کا ختم ہو جائے گا اور وہ چیز آپ کر پائیں گے. آپ ہمیشہ ہم یہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو کیا ہی نہیں ہے, میں کیسے کروں گا یا کروں گی, میں نے تو یہ کیا ہی نہیں ہے, یہ میں نے پہلے کبھی نہیں کیا تو میں کیسے کروں گی یا کروں گا. یہ چیزیں آپ اپنی زندگی سے نکال دیجئے اور وہ چیز کیجئے جو آپ کو اسکیئر کرتی ہے. بہت شکریہ. اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے ٹیک اے رسک ٹیکر بنے. وہ کہتے ہیں کہ نو رسک نو گین. آپ اگر رسک نہیں لیں گے تو وہی آپ پھسڈی پڑے رہیں گے اور زندگیوں میں کوئی مزہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. رسک ضرور لیں لیکن کیلکولیٹڈ رسک لیں. رسک کو کیلکولیٹ کریں, کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کا رسک دیکھیں. آنکھیں بند کر کے کنویں میں چھلانگ نہ لگائیں, لیکن آپ اپنی رسک کو کیلکولیٹ کر کے باقاعدہ, اور رسک کیلکولیشن کے لیے بہت سارا مواد موجود ہے انٹرنیٹ پر, آپ اس کو دیکھیے کہ کیسے رسک کو آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں. سائنٹیفکلی آپ رسک کیلکولیٹ کر کے ایگزیکٹلی یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ رسک اکر ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں ضرور کیجئے زندگی میں, انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشگوار گزرنے والی ہے. اس کے بعد میں پرسنل ڈیولپمنٹ کی, دیکھیے پروفیشنل ڈیولپمنٹ تو آپ کو مجبوراً کرنی ہی پڑے گی اگر آپ کو پروفیشنلی سروائیو کرنا ہے. لیکن پروفیشنلی آپ کب سروائیو کریں گے؟ جب آپ ایک اچھے انسان ہوں گے. یہ بہت ضروری ہے. تو پرسنل ڈیولپمنٹ پہ جتنی توجہ آپ کو دینی ہے, ایک اچھا انسان بننا ہے, اتنے ہی زیادہ اچھے آپ پروفیشنل بنیں گے. یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. میں پھر کہوں گا کہ آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے آپ کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ سے. یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو آپ کوئی پرسنل ڈیولپمنٹ کی کتابیں پڑھیے. آج کل آڈیو بک اویلیبل ہیں بہت سارے, اوڈیسٹی اور بہت سارے اور پلیٹ فارمز ہیں, ان پر آپ آڈیو بکس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, وہاں سے کتابیں پڑھیے. اور 500 پیج کی کتاب کو 10 سے 15 منٹ میں وہ پورا نچوڑ اس کا بتا دیتے ہیں آپ کو. تو بہت ضروری ہے کہ آپ ان کتابوں کو پڑھیں. اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ کام پہ ایک ہماری جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے. جب ہم کانٹریکٹ سائن کر رہے ہوتے ہیں کہیں بھی جاب کے لیے, تو ایک ہمیں جاب ڈسکرپشن ملتی ہے کہ اسما طارق آپ نے ایز اے سائنٹیفک آفیسر آپ نے کام کرنا ہے اور آپ نے یہ چیزیں ریسرچ کرنی ہے اور یوں کرنا ہے. آپ وہی کام کرتی رہیں گی, ٹھیک ہے نا. لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ آسک فار مور ریسپانسبلٹیز ایٹ ورک. کام پہ آپ زیادہ آپ ریسپانسبلٹیز لیجئے. بہت سارے لوگوں کا یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کام کے اوپر کہ جی میں کیا گدھا ہوں کہ مجھے اتنا سارا کام میرے اوپر تھوپ دیا ہے, 8 گھنٹے کے مجھے پیسے دیتے ہیں, کام میں 10 گھنٹے کرتا ہوں اور یہ ساری چیزیں. دیکھیے کام اگر آپ کر رہے ہیں تو اس سے آپ ہر لمحہ آپ کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے. وہ کس طرح کہ آپ کے اندر پیشنس کریٹ ہو رہا ہے, آپ کے اندر جو اپنے آپ کو سنبھالنے کا سنوارنے کا موقع مل رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ بھی اس کے ساتھ ہو رہی ہے, کیونکہ آپ جتنا زیادہ کام کریں گے وہ آپ کے حق میں بہتر ہے. وہی کہتے ہیں کہ پریکٹس میکس مین اینڈ ویمن پرفیکٹ. تو پریکٹس کرتے رہیں اور زیادہ کام کے لیے آپ ریکویسٹ کریں, اور اس میں آپ بہت کچھ سیکھنے والے ہیں. اپنی لائن سے, اپنی جاب ڈسکرپشن سے ہٹ کے آپ کام مانگیے اور وہ کیجیے. اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ ایک زندگی میں ایک مینٹور آپ ضرور آپ تلاش کیجیے. مینٹور جیسے آپ یوں سمجھیے کہ ایک لیڈر ہوتا ہے جو لیڈ کرتا ہے اپنی ٹیم کو یا اپنی پارٹی کو یا جو کچھ بھی ہے. وہ کیوں لیڈ کر رہا ہوتا ہے, وہ کیوں لیڈر ہے؟ وہ اس لیے لیڈر ہے کہ اس کے پاس لائف لانگ ایکسپیرینس ہے, اس کے پاس لائف لانگ لرننگ ہے, وہ بہت ساری چیزیں ہم سے بہتر کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے وہ ایک لیڈر ہے. تو ایک مینٹور کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ جو زندگی میں اس نے سیکھا ہے یا جو اپنا ایکسپیرینس اس نے گین کیا ہے وہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کرے گا, آپ کو مینٹور کرے گا, آپ کو گائیڈ کرے گا یا کرے گی, تاکہ آپ اپنی زندگی میں
सक्सेस हासिल कर सकें। तो फाइंड अ मेंटोर और आप उनके साथ रहिए, उनके साथ काम कीजिए, उनसे सीखिए, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में जो आपने सीखा है, ठीक है, ये वही चीज़ है कि आप कुएं के अंदर हैं और आप 5 लोग हैं और कुएं से अब आप कैसे बाहर आए। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। बड़ा सिंपल तरीका है कुएं से बाहर आने का, कोई सीढ़ी की ज़रूरत नहीं है। 5 आदमी एक दूसरे के कंधे पर खड़े हो जाएं और जब 5वां आदमी ऊपर पहुंच जाए तो जो नीचे वाला बंदा है, जो सबसे नीचे खड़ा हुआ है, उसको फ्लिप करके आप ऊपर लाते रहें और इस तरह सब आदमी उस कुएं से बाहर आ सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो आपने सीखा है, जो आपके पीछे लोग आने वाले हैं, उनको सिखाएं या उनको मेंटोर करें, तो आप भी एज उस्ताद या मेंटोर के तौर पर काम करें दूसरों के लिए, बहुत ज़रूरी है। नाकामियां जिंदगी का हिस्सा होती हैं, नाकामियों से घबराना नहीं चाहिए, नाकामियों से सीखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि एम्ब्रेस फेलियर्स, कि आप उनको एम्ब्रेस करें, आप उनको एक्सेप्ट करें, बजाय इसके कि आप अपने आप को कोसते रहें और कर्ज करते रहें कि मैं तो फेल हो गया, मैं क्यों फेल हो गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, मैं तो लुट गया, मैं पिट गई, ये मेरे पैसे बर्बाद हो गए, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, उस फेलियर को पॉन्डर करें और उससे सीखने की कोशिश करें और उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है, और मूव ऑन करें, आगे बढ़ें। ये चीज़ होगी। इसके बाद में जो इस कैटेगरी में आखिरी पॉइंट है वो है कि आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड पर्सनालिटी टाइप। ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या हैं। जब आपको ये चीज़ें पता चलेंगी कि आपकी वीकनेस क्या है, तो डेफिनेटली फिर आपके जहन में उन वीकनेसेस को कवर करने का ऑटोमेटिकली ख्याल आपके जहन में आएगा। जो चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ हैं वो आपको और ज़्यादा स्ट्रांग करती हैं, उनके बारे में जानकर आपको अच्छा लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एक अच्छे बाप हैं, आप एक अच्छे दोस्त हैं, आप एक अच्छी बेटी हैं या बेटे हैं, या अच्छे शौहर हैं या बीवी हैं, या अच्छे आप मुलाजिम हैं या बॉस हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अपने आप को आपने पॉन्डर अपॉन करना है और अपनी पर्सनालिटी टाइप आप ज़रूर आप जानने की कोशिश कीजिए। बहुत सारी माइट्स एंड ब्रेक्स और ये बहुत सारे टूल्स इंटरनेशनली इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, वहाँ पर जाइए और अपनी पर्सनालिटी टाइप को आप असेस कीजिए। जब आपको आपकी पर्सनालिटी टाइप असेस कर लेंगे, उसके बाद बड़ी आसानी होगी आपको दूसरे लोगों की पर्सनालिटी को समझने में और उनके साथ डील करने में, क्योंकि हर पर्सनालिटी मुख्तलिफ अंदाज में डील करती है। आप अगर वो सीख पाएंगे तो आप डेफिनेटली दूसरों को बड़े अच्छे से आप उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको अपने आप को अंडरस्टैंड करना है, अपने आप को समझना है, उसके बाद दूसरों को समझना है। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपसे डिस्कस की कि अपना फुल पोटेंशियल आप किस तरह आप दिखा सकते हैं या निकाल सकते हैं। और आज की टॉक का आखिरी सेक्शन जो है वो है डिस्कवर एंड लिव पर्पस ड्राइव लाइफ, कि आपका कोई मकसद जिंदगी का होना चाहिए जो कि आपकी जिंदगी को ड्राइव करता रहे। पर्पसफुल लाइफ आप गुजारें, ना कि आप सुबह उठे और सारा दिन आप बैठे रहे और कुछ नहीं किया और फिर रात को सो गए। ये कोई पर्पस जिंदगी का नहीं है। इस जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें करने के लिए हमें होती हैं और जो दिन के 12 घंटे हैं उनको हम अगर पर्पसली इस्तेमाल करेंगे, स्पेंड करेंगे, तो मेरा ये ख्याल है कि ज़िंदगियाँ बहुत बेहतर होने वाली हैं। तो ये जो आखिरी सेक्शन है इसमें सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जो ड्रीम्स हैं उनको डिस्कवर करें। और आपको मालूम है कि हमारा ड्रीम्स टेलीविज़न है और इन्हीं चीज़ों के हवाले से हम बात करते हैं कि आपकी क्या ख्वाब हैं, और जागती आंखों से ख्वाब देखिए। सोते हुए ख्वाब तो वो कभी पूरे नहीं होते, लेकिन जो आप जागती आंखों से ख्वाब देखेंगे वो आपके ख्वाब ज़रूर पूरे होंगे, और उन्हीं ख्वाबों को आप देखते रहें और आप अपनी मंजिल की तरफ गामज़न रहें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक चीज़ इसमें मैं अर्ज़ करूँगा कि आप अपने डिस्कवर ड्रीम्स कीजिए, लेकिन ब्लू स्काई थिंकिंग के साथ,
ایک وائڈ اور پیسفل اور کام. جب آپ نیلا آسمان دیکھتے ہیں تو کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ ایک کامنس, ایک گرینڈ, ایک سکون کا احساس ہوتا ہے. وہ فیلنگس اپنے اندر کریٹ کیجئے اور پھر آپ اپنے جو ڈریمز ہیں ان کو آپ اپنے ذہن میں لائیے, انشاءاللہ وہ ضرور پورے ہوں گے. اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ڈیفائن یور ویلیوز. بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنی ویلیوز ڈیفائن کریں. کن چیزوں کو آپ ویلیو کرتے ہیں؟ جن چیزوں کو آپ ویلیو نہیں کرتے ان کو زندگی سے نکال دیجئے. جن چیزوں کو آپ ویلیو کرتے ہیں ان کے اوپر آپ فوکس کیجئے, ڈٹ جائیے, ٹھیک ہے, اور ہمیشہ وہی کیجئے جن کو آپ ویلیو کرتے ہیں. اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ یہ کیجئے جو آپ ویلیو نہیں کرتے, آپ سمپلی لرن ٹو سے نو. ہمیشہ یہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں, اکثر کہتا ہوں کہ لرن ٹو سے نو, کہ آپ ان کو انکار کیجئے کہ جو آپ اپنے زندگی میں نہیں کرنا چاہتے, جو آپ کی ویلیوز نہیں ہیں. اور ویلیوز کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے بی یور اوتھینٹک یو ایوری ڈے. ٹھیک ہے, ڈوئل پرسنالٹی یا بائی پولر پرسنالٹی نہ بنے. آپ جو اصل میں ہیں وہی رہیں ایوری ڈے. ٹھیک ہے, میں آج یہ ہوں اور کل وہ ہوں اور پرسوں وہ ہوں گا یا ہوں گی, یہ نہ کریں. جو آپ ہیں اصل میں وہی رہیں, جو آپ کرنا چاہتے ہیں, جو جس طرح آپ کا بیہیویئر ہے ہر روز آپ کا بیہیویئر وہی ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جمعہ کے دن آپ بہت اچھے مسلمان بنے ہوئے ہیں اور باقی دنوں میں جو ہے ہم وہ کچھ کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ٹرائی نیو تھنگس. نئی چیزیں کریں, نئی چیزیں. جس طرح میں نے عرض کیا کہ ٹرائی ٹو ٹیک رسک, اسی طرح نئی چیزیں بھی کریں جو آپ نے کبھی زندگی میں نہیں کی. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ان سے آپ کو بہت ڈیولپمنٹ آپ کی زندگیوں میں آنے والی ہے. نئی نئی چیزیں کریں, نئے تجربات کریں, چاہے وہ لکھنے کا ہو, چاہے وہ ایک نیا کمپیوٹر پروگرام بنانے کا ہو, نئی ٹیکنالوجی بنانے کا ہو, نئے پلانٹ گرو کرنے کا ہو, نئے کپڑے سینے کا ہو, نئی دستکاری کرنے کا ہو, نئی ڈش پکانے کا ہو, کچھ بھی ہو, ایک نیا کام ضرور کریں. جیسے آپ کو موقع ملے, ٹرائی نیو تھنگس. اگلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے کہ فائنڈ اے کیریئر یو آر پیشنیٹ اباؤٹ. آپ کا پیشنیٹ کیریئر آپ کے لیے سکسیسفل ثابت ہو سکتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جس میں آپ کو مزہ آتا ہے, جو کام کرنے میں. ہمارے ماں باپ کیا کرتے ہیں, وہ کام جو خود نہیں کر پائے وہ ہم سے کرواتے ہیں. پھر ٹھیک ہے, ہمیں ڈاکٹر بننا, وہ خود ڈاکٹر نہیں بن سکے, خود انجینئر نہیں بن سکے, وہ ہمیں ڈاکٹر یا انجینئر بنا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ ان کی ایگو کا سوال ہوتا ہے اور وہ نہیں کر سکے تو وہ اب ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. حالانکہ ہمارے اندر کوئی اور چیز کرنے کی خواہش ہے. اکثر فیملیز میں ان چیزوں پہ بڑی ڈسکشنز ہوتی ہیں کہ جی مجھے تو ایکٹر بننا ہے, یا مجھے سنگر بننا ہے, یا مجھے آرٹسٹ بننا ہے, یا مجھے رائٹر بننا ہے. اور ان کو وہ جو ہے مختلف شعبوں میں تعلیم دلواتے ہیں ماں باپ ان کے. وہ کام کرے کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں, جس کا آپ کو پیشن ہے. ٹھیک ہے, تو اکثر یہ بھی ہے کہ اگر آپ کہ جو آپ نے تعلیم حاصل کی ہے اس کے بارے میں آپ بالکل پیشنیٹ نہیں ہیں. انٹرنیشنل اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ زندگی میں انسان 9 دفعہ, کم سے کم, زیادہ بھی کرتے ہیں لوگ, 9 دفعہ اپنا پروفیشن چینج کرتا ہے. کمپلیٹلی, ٹوٹلی ریلیٹڈ فیلڈ کا نہیں, ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ فیلڈ میں 9 دفعہ آدمی جاتا ہے. آپ بھی ٹرائی کیجئے. تو ایک یہ چیز ہے. اس کے بعد میں جو آخری پوائنٹ ہے اس سیکشن کا وہ ہے کہ ڈیفینڈ یور ڈریم بائی سیئنگ نو ٹو ایوری تھنگ ایلس. جو آپ کا ڈریم ہے, جو آپ کا خواب ہے, اس کو آپ فوکس کریں. باقی جو چیزیں آ رہی ہیں ان تمام کو سمپلی آپ ان کو نو کر کے اور آپ ان سے آگے گزر دیں اور ان کو پیچھے چھوڑ دیں. تو یہ 4 سیکشنز تھے جن پر میں نے اپنی لائف لانگ لرننگ جو میں نے حاصل کی اتنے سالوں میں, وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. پہلے سیکشن میں نے آپ کو بتایا کہ لانگ ٹرم ہیپینس کیسے حاصل ہوگی. دوسرے سیکشن میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیپ ریلیشن شپ کیسے بنائیں گے. تیسرے سیکشن میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا فل پوٹینشیل کیسے آپ اپنا نکال پائیں گے. اور چوتھا سیکشن جو تھا اس میں نے آپ کو بتایا
کہ آپ اپنا لائف کا پرپز اور ڈرائیو کیسے آپ ڈسکور کر سکتے ہیں. جی اسما. یہ تو پورا لائف کا ہمارے پاس ایک کہہ لیں یا خلاصہ ہمارے پاس آ گیا ہے کہ اگر ہم ان پوائنٹس کو کہیں لکھ کے مجھے ایک عادت تھی کہ لائک ایک دفعہ ایف ایس سی کے بعد آپ لوگوں کو شاید پاکستان میں بچوں کو عموماً ڈپریشن کے یا اسٹریس کے ہوتا ہے، تو تب میں نے یہ چیزیں اسٹارٹ کی تھی. تو میں باقاعدہ لکھ کے اپنے کمرے میں لگا دیتی تھی، لیکن اس کا فائدہ ہوتا تھا، آپ کو فائدہ بہت ہوتا ہے کہ آپ مائنڈ میں جب آپ اسی طرح سے آپ نے کہا کہ جب آپ فوکس کرتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی میں بچپن میں اگر میں بول رہی ہوں تو مجھے شوق تھا بچپن میں، لیکن بچپن میں آئی واز دیٹ کائنڈ آف اسٹوڈنٹ کے کلاس میں سب سے پیچھے بیٹھنا، کوئی ایک دوست بھی نہیں ہوتی تھی. ایک تو پورا سال ایسا گزرا تھا کہ کسی ایک بھی لڑکی سے دوستی نہیں ہوئی تھی، اور سب سے اینڈ پہ والی جگہ تھی چپ کر کے بس بیٹھے ہیں نا. لیکن سوچا کرتی تھی کہ مائنڈ میں چلتی تھی چیزیں، مائنڈ میں چلتی تھی کسی بھی چیز کو دیکھ کے سوچا کرتی تھی کبھی میں بولوں گی دیکھیے ناظرین ہم جو یہ چیزیں اس طرح سے کرتے ہیں. اینڈ ناؤ آئی فیل لائک دیٹ کہ وہ جو جاگتی آنکھوں سے آپ دیکھے تھے وہ کہیں نہ کہیں ریئل ہو رہی ہیں، کہیں نہ کہیں ہمیں ادھر ادھر سے ہو کے جا اسی طرف ہی رہی ہوں. تو دیٹس آئی تھنک ویری امپورٹینٹ. ایسے ہی گریٹ. اب ہم سوال لے لیتے ہیں جناب، جو لوگوں نے سوال پوچھے تھے. سیدھا کا سوال آیا تھا، اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. اوکے سر، یہ آج کل کا کامن ایشو ہے. سرمد بھائی نے کہا، سرمد منصور صاحب نے، کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود ایموشنل پین وین بوائز ہیو بریک اپ، اٹ از ہیپننگ کامنلی ان پاکستان. ہاں دیکھیے، محبت ایک فطری عمل ہے، اور یہ اس میں بوائز کی یا مین کی یا ویمن کی کوئی قید نہیں ہے. عمر جو ہے وہ اس سے بالکل ریلیٹ نہیں کرتی. کسی بھی عمر میں جو ہے محبت ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ بوائز کا ہی پرابلم نہیں ہے، یہ سب کا پرابلم ہے. دیکھیے بریک اپ جو ہے یہ ایک فطری عمل ہے. بریک اپ کب ہوتا ہے؟ بریک اپ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کے خیالات ایک دوسرے سے مماثلت نہیں رکھتے. اگر آپ کے خیالات اور احساسات ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وجہ جو ہے وہ سپریشن کی یا بریک اپ کی ہو سکتی ہے. اب اس میں بہت ساری چیزیں، فائنینشیل اسٹیبلٹی، آپ کی ایموشنل اسٹیبلٹی، مورل اسٹیبلٹی آپ کی بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے جب آپ کسی بھی ایک ریلیشن شپ میں آپ جا رہے ہوتے ہیں. بہت ساری دفعہ ہم دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے اپنی حالت، اپنی فائنینشیل سچویشن یا اپنی جو بھی ایجوکیشنل یا جو بھی اپنی کنڈیشن ہے اس کو ہم نہیں دیکھتے اور ایموشنلی ہم کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ ایموشنلی اٹیچ ہونے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن آپ کے پاس اس کو سسٹین کرنے کے لیے ایک پلان ہونا چاہیے کہ جس ایموشنل کمٹمنٹ میں آپ داخل ہو رہے ہیں اس کو آپ سسٹین کر سکیں گے. فائنینشلی کیسے آپ اس کو سسٹین کریں گے، ایموشنلی کیسے سسٹین کریں گے، اور مینٹلی آپ اس کو مورلی کیسے سسٹین کریں گے. تو بریک اپ ہونا کوئی بات نہیں ہے، لیکن زندگی بہت بڑی ہے. موو آن. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہتری ہوتی ہے، اور شاید اس میں بھی دونوں کے لیے بہتری ہوگی کہ یہ بریک اپ ہو گیا. ان کے لیے بھی جو آپ کے پارٹنر ہیں یا جو بھی ہیں ان کے لیے بھی بہتر ہے اور آپ کے لیے بھی بہتر ہے. سو موو آن ان دی لائف. Arrange marriage after breakup or wait for a loved one as successful bachelor? Please take this one. دیکھیے ہمارا جو ٹریڈیشن ہے وہ ٹریڈیشن ارینج میرجز کا ہے کہ پیرنٹس کو یہ استحقاق حاصل ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے اچھا رشتہ ڈھونڈیں. اچھا، ایک یہاں پر میں ایک چیز واضح کر دوں کہ بچوں اور پیرنٹس کا ریلیشن شپ یہ بہت امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے. آپ یہ سوچئے کہ بچے کو اگر ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو پیرنٹ، چاہے وہ ماں ہے چاہے باپ ہے، بے چین ہو جاتے ہیں اور اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح جلدی سے اس پین کو، اس کانٹے کو نکال دیں اور اس پین کو رفع دفع کر دیں. اگر وہ پیرنٹ آپ کے لیے ایک رشتہ ڈھونڈتے ہیں
آپ کے لیے وہ برا نہیں چاہیں گے، ٹھیک ہے نا، ہمیشہ آپ کا کیئر وہ کرتے ہیں، آپ کا کیئر ہی چاہیں گے۔ تو ارینج میرجز ہمارے یہاں کا ٹریڈیشن ہے، کلچر ہے، لیکن اسلام میں ہمیں یہ اجازت ہمیں دین بھی دیتا ہے۔ میں کوئی دین کا اسکالر نہیں ہوں، لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں کہ لڑکیوں کو بھی یہ اجازت ہے کہ وہ اپنا بر جو ہے وہ تلاش کر سکیں اور اپنی مرضی کے مرد سے شادی کر سکیں۔ اور اسی طرح آپ کو معلوم ہے، اور یہ بالکل واضح حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جب حضرت بی بی عائشہ کے ساتھ ہوئی تو سوری حضرت بی بی خدیجہ کے ساتھ ہوئی، تو حضرت بی بی خدیجہ نے خود رشتہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ تو دیکھیے یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، خواتین کے بہت زیادہ حقوق ہیں۔ بہت ساری دفعہ یہ ہوتا ہے کہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہماری خواتین کو اپنے حقوق کا علم نہیں ہوتا۔ ان پہ پونڈر کیجئے، اپنے حقوق کو جانیے اور اس پہ ایکٹ کیجئے۔ تو اگر آپ اپنے لوڈ ون کے انتظار میں بیٹھنا چاہتے ہیں سرمد بھائی تو بیٹھے رہیے، اور لیکن بہت ساری دفعہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جب آپ بہت زیادہ کریدتے ہیں تو کرکر نکلتا ہے، تو اس لیے بہت زیادہ نہ کریدیں، بہت زیادہ لمبا انتظار نہ کریں۔ اسلام میں یہ ہے کہ جیسے ہی بچہ یا بچی بالغ ہوتی ہے یا ہوتا ہے تو اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ اس سے بہت ساری چیزوں سے انسان بچا رہتا ہے، بہت ساری بے راہ رویوں سے انسان بچا رہتا ہے۔ بہت شکریہ۔ بھی ہے اور ایک بات میں بھی یاد رکھتی ہوں، ہم لوگ سے شاید میں اس کو غلط بھی ہوں کہ ہم لوگ کا مینلی فوکس ہمارے بچوں کا بھی اس چیز کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری لائف کا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بھی ایموشنل یا مینلی ساری چیزیں ہماری لائف کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ ہماری پوری زندگی یعنی کہ بعض اوقات اچھی چل جاتی ہے، بعض اوقات چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، لیکن ہم اپنی پوری زندگی اس خاطر خراب یا ضائع نہ کریں، کیونکہ یہ زندگی کا صرف ایک حصہ ہے، پوری زندگی نہیں ہے۔ تو ہم دوسری چیزوں کے اوپر بھی فوکس کریں، پروفیشن کے اوپر، گروتھ کے اوپر، اگر آپ کسی کے کچھ اچھا کر سکتے ہیں ان چیزوں کے اوپر، جیسے سارے یہی 4 پوائنٹس بتائے ہیں، ان چیزوں کے اوپر بھی ہم فوکس کریں گے تو ہم اس سے بھی نکل ہی آتے ہیں۔ سر یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ شکر گزار کیسے ہم دن میں تو کہتے ہیں، اکثر ہم کہتے ہیں الحمدللہ سب سیٹ ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ سیٹسفیکشن نہیں ہوتی ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے میری طرف ساری پریشانیاں تو اللہ نے مجھے دی ہوئی ہیں، اب میں کس چیز کا شکر گزاری کروں۔ دیکھیے شکر گزار ہونا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شکر وہ سب سے پہلی چیز ہے کہ جس کو ہمیں اپنانا چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، ہمیں یہ 4 ہاتھ پیر دیے، عقل فہم عطا فرمائی، آنکھیں عطا فرمائی جس سے ہم دیکھ پا رہے ہیں، کان دیے، زبان دی، ایک صحت مند جسم دیا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں ہمیں اپنے پیرنٹس کا شکر گزار ہونا چاہیے جو ہمیں دنیا میں لائے، اور ان کی بہت ساری ذمہ داریاں۔ اس کے بعد میں پھر فیملی، چاہے بیوی یا شوہر، بچے، عزیز و اقربا، دوست، یہ سارے جو ہے ایک کرم سے یہ چیزیں عطا ہوتی ہیں، اور جب اگر کسی کا کرم ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا شکر گزار جو ہے وہ ہمیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ کی شکر گزاری، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کو سب سے زیادہ یہ انسان کا فعل پسند ہے کہ وہ اس کا شکر گزار ہو، تو ہمیں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں ایک اپنا لائف کا ایک اور ایکسپیرینس آپ کو شیئر کرتا ہوں اسما اور اسید بھائی۔ میں کچھ 4 سال مستقل بیمار رہا، لیور میرا ختم ہو گیا تھا بالکل، اور میرے لیور کا سائز جو ہے وہ یہ تو مٹھی بڑی ہے، آدھا اس کا سائز اگر کر لیں تو وہ اس کا آدھا سائز کا میرا لیور رہ گیا تھا، اور میرا جو یہ فیس کا کمپلیکشن ہے یہ بالکل ایسا، یہ میری بلیک شرٹ جیسا ہو گیا تھا بالکل، اور آئی واز اے ڈیڈ مین، ٹھیک ہے۔ لیکن اس حال میں بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے اور میری فیملی، جو میری امیجیٹ فیملی ہے، بچے، ان لوگوں نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ اگر کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں، میرا ذاتی یہ سمجھنا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا اور زیادہ کرم ہے، اس پر نظر ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو تن تنا کے زمین پہ اکڑ کے چل رہے ہیں اور پھر رہے ہیں اور سب کچھ ہے،
میں سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ کی نظر ان پر نہیں ہے، لیکن جو بیمار ہیں، جو علیل ہیں، جو معذور ہیں، جو اپاہج ہیں، جو کسی بھی وجہ سے مجبور ہیں، لاچار ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ زیادہ قریب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شکر گزاری ایک واحد ایسی چیز ہے کہ انسان کو بہت آگے لے جا سکتی ہے۔ دو چیزیں، ایک تو شکر گزاری اور ایک استغفار۔ استغفار کرنا بہت ضروری ہے، توبہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ ایک دفعہ مدینہ میں قحط آ گیا اور بارش نہیں ہو رہی تھی اور بہت زیادہ خشک سالی کا موسم تھا۔ تو کچھ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ بارش ہو جائے تاکہ جو خشک سالی ہے اس سے ہمیں نجات حاصل ہو۔ انہوں نے کہا باہر جاؤ اور جا کر کے استغفار کرو۔ تو یہ چیز استغفار کا اتنا بڑا درجہ ہے، تو شکر گزاری اور استغفار، یہ دو چیزیں ہمیں بہت آگے لے جا سکتی ہیں۔ بہت شکریہ اسد رضا بھائی، مجھے امید ہے کہ آپ کے سوال کا میں جواب دے پایا ہوں۔ That's really amazing. اور بالکل جیسے آپ سر نے بھی جنرل کا کہا، تو ہم لوگ گنتے ہیں کہ اچھا ہم لوگ کن کن چیزوں کا کریں، تو یہ ہم بچوں کے ساتھ ہم بھی ایکٹیویٹی، تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک چمچ بھی دیکھ رہے ہو نا سامنے، تو اس کا بھی آپ لکھو جنرل میں، اپنے بک میں لکھ لو کہ تھینک یو ٹو فون، کیونکہ بہت لوگوں کے پاس یہ بھی نہیں ہے موبائل فون کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا۔ جب ہم ان چیزوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو پھر ہمیں وہ محرومیت جو ہم سمجھتے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہے، ان سے نظر ہٹ جاتی ہے اور نظر اس طرف چلی جاتی ہے۔ بالکل ایسے تو یہ اس کے لیے گنے نا کہ بڑی چیز ہونی چاہیے، تو اس کا شکر گزار کریں۔ چھوٹی سی یہ انگلی، اسی کے ذریعے یہ اوپر نیچے ہو رہا ہے، سارا سسٹم چل رہا ہے، تو یہ بھی ایک کتنی امپورٹنٹ ہے۔ یہاں تک کہ کتابوں میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ اگر واش روم جاتے ہیں اور آپ سہولت کے ساتھ وہ تمام چیزیں پاس کرتے ہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سارے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو وہ کام کرنے میں بھی دقت اور تکلیف ہوتی ہے۔ بالکل سر، وہ دعا یہ ہے جو واپسی کی دعا ہے، اس دعا میں یہ باقاعدہ آتا ہے کہ شکریہ اور شکریہ آپ گزاری کرتے ہیں، یہ بھی ایک پروسیس ہے۔ اور کچھ لوگوں کو جب یہ پروسیس نہیں ہوتا تو اب ان کے بیسٹ یہ باڈی کا ایک کچرا ہے جو آپ کی باڈی سے نکل جاتا ہے، اور جن کے کچرا جمع ہوتا رہتا ہے تو ان کے زنگ اور کیا کیا ہوتا رہتا ہے، تو وہ ایک باڈی کو خراب کر دیتے ہیں۔ سر ہمارے پاس یہ بھی ایک سوال ہے، آئی تھنک کانشیس اور سب کانشیس کے مائنڈ کے بارے میں ہے، اگر تھوڑا سا اس کے اوپر سوال اتنا زیادہ ڈیفائن نہیں ہے، لیکن آپ جس طرح سے بھی آپ کو سمجھ آئے آپ اس طرح سے لے لیجیے گا۔ پون کمار بھائی ہمارے میگھواڑ بہت پیارے دوست ہیں، بڑے عرصے سے ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور یہ بھی ٹیم ریحان کا حصہ ہیں۔ دیکھیے کانشیس اور سب کانشیس جو چیزیں ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اور اس پر میں شو بھی کر چکا ہوں۔ میں پون بھائی کو درخواست کروں گا کہ میری وال پر ویڈیوز میں جا کر کے سرچ کریں، اور اس پر ہم نے باقاعدہ شو کیا۔ دیکھیے کانشیس وہ ہے کہ جو آپ شعور جس کو ہم کہتے ہیں، اور سب کانشیس وہ ہے کہ لاشعور۔ لاشعور ہمارے ذہن کے اندر وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لاشعوری طور پر ہم بغیر سوچے سمجھے، شعور ہمیں سوچ اور سمجھ عطا کرتا ہے، لاشعور ہمارے بیک آف دا مائنڈ جو ہے وہ چیز ہوتی ہے۔ جو چیزیں شعور میں آتی ہیں کسی نہ کسی طرح پہلے وہ لاشعور میں جاتی ہیں، اور وہاں سے وہ چیزیں پھر شعور میں آتی ہیں، کیونکہ لاشعور آپ کی سوچ ہے۔ آپ بیک آف دا مائنڈ آپ کے وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں بیک برنر۔ مثال کے طور پہ آپ نے لاشعور میں سوچا کہ جی مجھے تو لندن جانا ہے اور آپ بگ بین دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ نے کوئی ایک فلم دیکھی، ویڈیو دیکھی، اس میں کوئی آپ کو ایک سین پسند آیا، کوئی جگہ پسند آئی، کوئی شخصیت پسند آئی، آپ اس طرح کا بننا چاہتے ہیں یا وہاں جانا چاہتے ہیں، وہ آپ کے بیک آف دا مائنڈ ان انٹینشنلی وہ چیز چلی گئی، آپ کے وہ لاشعور میں وہ چیز چلی گئی، پھر وہ چیز وہاں سے تناور درخت بن کے وہ آپ کے کانشیس میں آتی ہے، اور وہاں سے پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے مجھے اب یہ چیز ایگزیکیوٹ کرنی ہے، مجھے اب یہ کام کرنا ہے۔ تو وہ دونوں چیز کے اپنے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں۔ ڈس ایڈوانٹیجز کس طرح لاشعور کے اور شعور کے ہو سکتے ہیں؟ وہ ہیں کہ آپ مستقلاً
غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں ہوتے ہوئے، وہ آپ کے سب کانشیس میں وہ چیزیں جا رہی ہیں اور پائل اپ ہو رہی ہیں. جب وہ پائل اپ ہو جاتی ہیں، وہاں سے وہ چیزیں آپ کے کانشیس میں ٹرانسفر ہوتی ہیں، اور پھر وہ کسی نہ کسی شکل میں آپ کی، چاہے وہ اگریسونیس کی شکل میں ہو، چاہے وہ آپ کی کسی اور شکل میں ہو، وہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. آپ کے بیہیویئر میں وہ چیزیں آتی ہیں، تو آپ کی بیہیویئرل چینج ہوتی ہے. اگر آپ اچھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ موٹیویشنل ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، موٹیویشنل ٹاک سن رہے ہیں، آپ کچھ اس طرح کی ڈیولپمنٹل اسٹوریز پڑھ رہے ہیں، آپ بایوگرافیز پڑھ رہے ہیں، آٹو بایوگرافیز آپ پڑھ رہے ہیں، آپ ڈاکیومنٹریز دیکھ رہے ہیں جو آپ کو پازیٹیو تھاٹ دے رہی ہیں، وہ آپ کے سب کانشیس میں وہ چیزیں چلی جاتی ہیں، اور پھر وہاں سے کانشیس میں ٹرانسفر ہوتی ہیں اور آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں. I think this is really a wonderful session. بہت سارے ہمارے تمام دیکھنے والوں کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمارے ساتھ مسلسل جڑے رہے اور ہمیں دعائیں دیتے رہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ کاشف محمود صاحب اور خان صاحب، بہت شکریہ. Lots of love to you, sir. Thank you. ہاں تھینک یو بالکل، سو مچ سر. پازیٹیو آپ انرجی کا میں بھی کنورٹ کیجیے. اور ہمایوں خان صاحب بہت شکریہ، بہت خوبصورت بات، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. پازیٹیو انرجی میں بریک اپ کو کنورٹ کیجیے اور نئے ریلیشن شپ بنائیے. وہی کہتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. سنا کاشف ہمارے تھینک یو ساتھ ہیں، سو مچ ناطمہ، سر. بہت زبردست. السلام علیکم سر، نائس ٹاپک، تھینک یو سو مچ. ٹاپک ان کا ہے، اسما طارق کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، میرا اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے. جو ان کا ٹاپک تھا، میں نے اس پر بات کرنی تھی، میں نے آج بات کی. سر یہ آنر کی بات ہے. آئی تھنک اتنے عرصے بعد میں نے آج خود اتنا بہترین سیشن ایک لیا ہے. میرے بھی کچھ، میں پھنسی ہوئی تھی اپنے کاموں میں، تو ایگزام کی لگ گیا تھا اس میں الجھ کے، تو آج میرے بھی کافی جالے جو ہے وہ ہٹے ہیں. تو مجھے بھی بہت ہی آئی تھنک سب بہترین، اور تمام لوگوں کے ساتھ بھی آپ کا بہت شکریہ. آپ نے کس طرح ہمیں، مجھے تو پتہ ہی کس طرح یہ ٹائم گزرا، بالکل پتہ نہیں چلا اور احساس ہی نہیں ہوا. اور آئی تھنک بہت دعائیں آپ کے لیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ اسی طرح بہترین کرتے رہیں کام، اور ایک پازیٹیو جو میسج ہے وہ پھیلاتے رہیں. سر ویسے تو ہر بات میں پیغام تھا، ہر ایک بات میں، لیکن پھر بھی سیشن کے اختتام پہ آخر میں آپ کچھ بھی کہنا چاہیں، کوئی نصیحت دینا چاہیں، میرے لیے کچھ ہو، کچھ بھی آپ جو کہنا چاہیں، ہم آپ کے ہی پیغام پہ اجازت دیں گے. اسما بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ اپرچونیٹی لینا چاہتا ہوں، اور کنیکٹڈ پاکستانی پلیٹ فارم کا میں بہت شکر گزار ہوں. آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے اس پلیٹ فارم پر، اور مجھے اپنی باتیں شیئر کرنے کا موقع آپ نے دیا، ان انٹرپٹیڈ موقع دیا آپ نے مجھے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جہاں تک اچھی بات کہنے کے لیے آپ نے مجھے کہا ہے، میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں، ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں، اور وہ ہے ڈیڈیکیشن. یہ لفظ جو ہے، یہ زندگی میں آپ کی بہت ساری اچھی چیزیں لا سکتا ہے. ڈیڈیکیشن کے ساتھ جو بھی آپ کام کریں گے، وہ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا. چاہے آپ کی وہ ریلیشن شپ ہے، ریلیشن شپ میں آپ ڈیڈیکیٹ ہوں، اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ رکھیں، ڈیڈیکیشن کے ساتھ ریلیشن شپ آپ کی طرف سے فل ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے. چاہے وہ ہسبینڈ وائف کی ریلیشن شپ ہے، چاہے وہ پیرنٹس اور چلڈرن کی ریلیشن شپ ہے، چاہے وہ سبلنگس کی ریلیشن شپ ہے، چاہے وہ دوستی کی ریلیشن شپ ہے، کچھ بھی ہے، آپ کی طرف سے فل کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ وہ ہونی چاہیے. جاب آپ کرتے ہیں، جاب فل ڈیڈیکیشن کے ساتھ کیجئے، آپ اس میں کوئی کمی نہ رکھیے، اپنے آپ کو فلی ڈیڈیکیٹ کیجئے اپنی جاب کے لیے. پڑھائی آپ کر رہے ہیں، پڑھائی پہ فل ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ کام کیجئے، فلی ڈیڈیکیٹ کیجئے اپنے آپ کو پڑھائی کے لیے، اور چیزوں پر توجہ نہ دیجئے. یہی میرا میسج ہوتا ہے ہمیشہ کہ ڈیڈیکیشن جو ہے is the key of success. آپ اگر سکسیس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ڈیڈیکیشن سیکھیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر آپ کا. دس از ویری امپورٹنٹ. وہ کہتے تھے نا کہ مالی کا کام پانی دینا، وہ جو بھی ہے پھل پھول لگانا اوپر والے کا کام ہوتا ہے. اور ہم شاید یہی مسٹیک کر دیتے ہیں کہ ہم ریزلٹ کے اوپر جو فوکس کرتے ہیں
تو پھر ہمیں وہ درمیان والا پروسیس صحیح طرح سے ہم اس پر جب فوکس نہیں رہتا تو وہ صحیح طرح سے ہوتا نہیں ہے، تو پھر ریزلٹ میں بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو دیٹس ریئلی امپورٹنٹ. آئی تھنک یہ ایک بہت ہی بہترین کلیہ ہے. تمام ویورس کا شکریہ، تمام بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے بھی. ہم جاتے جاتے صرف ایک ہی بات کہیں گے، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اپنا خیال رکھیں، دوسروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ. رب رکھا. ٹیک کیئر. Thank you so much, sir. It's really an honor to have you. تھینک یو. اللہ